پیاری بہنوں، آج ہم سب مل کر ان دعاؤں کے دروازے کھولنے جا رہی ہیں جو صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہیں۔ آج ہم وہ دعائیں مانگیں گی جو قسمت کے بند باپ کو کھول دیں گی، وہ دعائیں جو راتوں کو روتے ہوئے کیے گئے سجدوں کا جواب بن جائیں گی، وہ دعائیں جو صرف الفاظ نہیں بلکہ برسوں سے دل میں چھپی ہوئی سسکیاں ہوں گی۔ جن بہنوں کا دل ٹوٹ چکا ہے، جن کی امیدیں بار بار دفن ہو چکی ہیں، جو ہر رات اپنے تکیے کے نیچے اپنی آواز چھپا کر روتی ہیں، آج ان کے لیے ایک نئی صبح ہو سکتی ہے۔ جو پیاری بہنیں گھریلو کام کاج میں مصروف ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں یا صفائی کر رہی ہیں، وہ اپنا کام جاری رکھیں، بس ویڈیو پلے کر کے موبائل ایک سائیڈ پر رکھ دیں اور دل میں آمین کہتی رہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک آمین کے صدقے وہ دعائیں بھی قبول ہو جائیں جو برسوں سے رکی ہوئی ہیں، وہ رزق آ جائے جس کی راہ تک رہی تھی، وہ خوشخبری مل جائے جس کی امید چھوڑ چکی تھی، اور ہو سکتا ہے رب اس لمحے فرشتوں سے کہہ دے، ٹھہرو، میری بندی نے دل سے پکارا ہے، آج اس کی تقدیر بدل دی جائے۔ چلو پیاری بہنوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، تو بڑا ہی عالی شان ہے، تو قدرتوں والا ہے، تو بے نیاز ہے، تو سب دلوں کا حال جانتا ہے، تو ہم تیری بندیاں ہیں، تو ہمارے دلوں کی پکار سے بھی واقف ہے، تو ہمیں اس لمحے سے پہلے معاف فرما دے جس کے بعد صرف پچھتاوا باقی رہ جائے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ان باتوں سے بچا لے جو تیری ناراضگی کا سبب بن جاتی ہیں، تو ہمیں ان غلطیوں سے محفوظ رکھ دے جو ہمیں تیری رحمت سے دور کرتی ہیں، تو ہماری زبان کو وہ الفاظ دے جو تیرے ذکر سے بھرے ہوں، تو ہمیں ان خیالوں سے بچا لے جو ہمیں تیرے راستے سے ہٹا دیں، تو ہمارے راستوں کو سیدھا کر دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ان لوگوں کی صحبت سے بچا لے جو دل کو دھندلا دیتے ہیں، تو ہمیں ان راہوں پر مت چلنے دینا جو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، تو ہمیں ان نیتوں سے بچا لے جو صرف خود غرضی پر مبنی ہوں، تو ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے جو ہر حالت میں تیرا شکر ادا کریں، تو ہمیں اس ایمان پر زندہ رکھ جو آزمائشوں کے وقت بھی متزلزل نہ ہو۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ان خواہشوں سے دور کر دے جو ہمیں جایا کر دیتی ہیں، تو ہمیں ان رشتوں سے بچا لے جو دل کے سکون کو تباہ کر دیتے ہیں، تو ہمیں ایسی سوچ عطا کر دے جو سچ پر کھڑی ہو، تو ہمارے ان قدموں کو اپنی رضا کی طرف گامزن رکھ، تو ہمارے ہر عمل کو اپنی قبولیت سے سزا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ان راتوں کی روشنی عطا فرما دے جن میں ہم تیرے قریب ہو جائیں، تو ہمیں ان لمحوں میں بھی اپنے ساتھ جوڑے رکھ جب ہم ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں، کمزور پڑ جائیں، تو ہمیں اپنے ذکر سے ایسا طاقتور بنا دے کہ دنیا کا کوئی تانا، کوئی ناکامی، کوئی غم ہمیں تیرے در سے ہٹنے نہ دے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں صبر کی وہ سطح عطا کر دے جس پر تیرے نبی کھڑے رہے، تو ہمیں ان باتوں کو معاف کرنے کی توفیق دے جو ہمارے دلوں پر بوجھ بنی ہوتی ہیں، تو ہمیں وہ دل عطا فرما جو محبت سے لبریز ہو، تو ہمیں ایسی زبان عطا کر دے جو دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھے، تو ہمارے وجود کو تیرے دین کی خدمت میں لگا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارا ہر سانس تیرے ذکر میں گزرے، تو ہمیں ان باتوں سے روک دے جو ہم دوسروں کے لیے بول کر اپنی آخرت بگاڑ لیتے ہیں، تو ہمیں ایسا جرف دے جو ہمیں برداشت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے، تو ہماری روح کو اس پاکیزگی سے نواز دے جو دنیا کی چمک سے نہیں بلکہ تیرے قرب سے نصیب ہوتی ہے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں وہ فہم عطا کر دے جس سے ہم اپنے غصے، اپنی نفرت، اپنی حسد، اپنی نافرمانی، اپنی خود پسندی اور اپنی غفلت کو پہچان سکے، تو ہمیں ان دعاؤں میں جگہ دے جن سے نصیب جگتے ہیں، تو ہمیں ان راتوں میں جگا دے جب پوری دنیا سو رہی ہو، تو ہمیں اس لمحے میں رلانا جب رونا عبادت بن جائے۔ یا اللہ، تو ہمیں وہ لمحہ عطا کر دے جب ہماری دعائیں نہ صرف ہماری تقدیر بدل دیں بلکہ ہمیں تیری رضا میں شامل کر دیں، تو ہمیں ایسی عاجزی عطا کر دے جس سے ہمیں ہر نیکی کا دروازہ مل جائے، تو ہمیں ان سجدوں میں لے جا جن میں زبان خاموش ہو اور آنکھیں گواہی دے رہی ہوں، تو ہمیں ان آہوں کی قبولیت دے دے جنہیں ہم نے صرف تیرے لیے روکے رکھا۔ یا میرے مالک، تو ہمارے رزق میں وہ برکت عطا فرما دے جس میں کسی کا احسان نہ ہو، تو ہمیں ان ہاتھوں میں شامل کر دے جو مانگنے کے بجائے بانٹنے والے ہوں،
تو ہمیں ان دلوں میں شامل کر دے جو دوسروں کے دکھ میں تڑپ جاتے ہیں۔ تو ہمیں وہ جذبہ دے دے جو ہمیں اپنی جہاد سے نکل کر تیری رضا کی تلاش میں لگا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں اس ٹائم تک زندہ رکھ جس میں تو ہم سے راضی ہو۔ تو ہماری دعاؤں کو اس شدت سے قبول کر لے کہ ہمیں یقین ہو جائے ہم تنہا نہیں۔ تو ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم دوسروں کے لیے ذریعہ خیر بنیں۔ تو ہمیں ایسے مقام پر پہنچا دے جہاں ہم صرف تیرے ہو جائیں، بغیر کسی شکایت، بغیر کسی توقع، صرف تیرے۔ یا اللہ، تو غریب کا ساتھی ہے، تو بھوکے کا رازق ہے، تو ان دلوں کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے جو تنگ دستی میں بھی تیری رحمت کے منتظر رہتے ہیں۔ یا میرے مالک، تو ان گھروں میں اپنا کرم نازل فرما دے جہاں صرف خاموشی پکائی جاتی ہے، جہاں چولہا راکھ سے ڈھنکا پڑا ہے اور بچے بھوک کی شدت سے دیواروں کو تک رہے ہیں۔ یا اللہ، تو ان ماں باپ کے سینے کا بوجھ ہلکا کر دے جن کے سامنے ان کے بچے صرف پانی پی کر سو جاتے ہیں۔ تو ان ماؤں کے چہروں پر روشنی واپس لے آ جو ہر دن ایک نئے فاقے کے ساتھ لڑتی ہے۔ یا میرے مالک، تو ان بوڑھوں پر رحم فرما جو ناتواں جسم کے ساتھ سڑک کنارے کپڑا بچھا کر مانگنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تو ان کے لیے رزق کا ایسا وسیلہ پیدا کر دے جو کسی انسان کے در پر نہ ہو بلکہ تیرے خزانے سے نکلے۔ یا اللہ، تو ان غریب بچیوں کے ہاتھوں کو خوشبو دے دیں جو شادی کے خواب دل میں بسائے سلائی مشین پر عمر گزار دیتی ہیں۔ تو ان کی جھولی میں وہ راحت ڈال دے جو صرف تیرا کرم عطا کر سکتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ان مزدوروں کے پسینے کو کامیابی میں بدل دے جن کے ہاتھ چھل جاتے ہیں مگر گھر کا چولہا پھر بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ تو ان کے ہاتھوں کی محنت میں ایسی برکت ڈال دے کہ ان کے بچے صرف پیٹ بھر کر نہ کھائیں بلکہ عزت سے جئیں۔ یا اللہ، تو ان بیواؤں کے قدموں سے فاقے کی زمین کھینچ لے جو دن میں مزدوری اور رات کو آنسو کے ساتھ سجدہ کرتی ہیں۔ یا میرے مالک، ان گھروں میں تیری رحمت کی ہوا بھیج دے جن میں بیٹیاں بھوک کے مارے خاموش ہیں اور بیٹے شرم سے چھپے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، تو ان کے نصیب میں وہ رزق لکھ دے جس کے لیے کسی در پر نہ جانا پڑے۔ تو ان کی خودداری کو سلامت رکھ اور ان کے ہاتھوں کو لینے سے پہلے دینے والا بنا دے۔ یا میرے مالک، تو ان کے آنسوؤں کو زمین پر مت گرنے دینا، تو انہیں آسمان پر لے جا اور اپنی رحمت سے وہ کچھ عطا کر جو ان کی سوچ سے بھی زیادہ ہو۔ تو ان کی محرومیوں کو ایسا انعام دے دے جو قیامت تک ان کی نسلوں کو فائدہ دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ان میں شامل نہ کرنا جو ان لوگوں کی تکلیف کو تماشا سمجھتے ہیں، بلکہ ہمیں ان میں شامل کرنا جو چپکے سے کسی خالی برتن کو بھرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان دلوں میں جگہ دے جن کی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں اور ہمیں ان کے لیے آسانی کا وسیلہ بنا دے جنہیں دنیا نے بھلا دیا ہے۔ تو ان سب پر ایسا کرم کر دے کہ فاقے ختم ہو جائیں، صرف تیرا شکر باقی رہ جائے۔ یا اللہ، تو دلوں کی حالت جانتا ہے، تو وہ ہے جو رات کی خاموشی میں روتے ہوئے انسان کی سسکیوں کو بھی الفاظ کی طرح سن لیتا ہے۔ تو وہ ہے جو پلکوں کے کنارے ٹھہرے ہوئے آنسوؤں کو بھی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ تو وہ ہے جس کے دربار میں کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ یا میرے مالک، آج میں ان تمام دلوں کے لیے دعا مانگ رہی ہوں جو اندر سے بے چین ہیں، جو ہر صبح سو کر نہیں ٹوٹ کر اٹھتے ہیں، جن کا سینہ ایک ایسا بوجھ اٹھا رہا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا، جو مسکرا تو دیتے ہیں مگر ان کی رگ رگ میں درد چیخ رہا ہوتا ہے۔ یا اللہ، تو ان کے لیے کوئی ایسا لمحہ بھیج دے جو ان کی ساری بے قراری کو قرار میں بدل دے۔ تو ان کی راتوں میں وہ سکون نازل فرما دے جو نیند کی دوا سے نہیں بلکہ تیرے رحم سے ملتا ہے۔ تو ان کی سوچوں سے وہ دھند ہٹا دے جو ہر وقت انہیں ذہنی تھکن میں مبتلا رکھتی ہے۔ یا میرے مالک، تو ان کے لیے ایسی خاموشی پیدا کر دے جس میں وہ اپنی روح کی آواز سن سکیں۔ تو ان کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو اپنی محبت کے نور سے جوڑ دے۔ یا اللہ، تو ان کی سسکیوں کو وہ زبان دے دے جو تجھے راضی کر لے۔ تو ان کی بے رنگ دعاؤں کو اپنی قبولیت سے چمکا دے۔ یا اللہ، جو ہر رات کروٹوں میں گزار دیتے ہیں، جنہیں آنکھ لگتی ہے تو دل جاگ جاتا ہے، تو ان کے لیے نیند کو عبادت بنا دے۔ تو ان کی آنکھوں کو سکون کی ٹھنڈک عطا کر دے۔ یا میرے مالک،
جو دن بھر دنیا کے ہجوم میں بھی تنہائی کے عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو ان کے دل کو وہ قرب عطا کر دے جس میں صرف تو ہو، نہ غم ہو نہ کوئی کمی۔ یا اللہ، تو ان لمحوں کو ان کی زندگی سے نکال دے جن میں انہوں نے روتے روتے دل سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بس بہت ہو گیا۔ تو ان کی ہمت کو وہ طاقت دے دے کہ وہ پھر سے جینا چاہیں، پھر سے دعا مانگنا چاہیں۔ یا میرے مالک، تو ان لڑکیوں کے لیے آسانی پیدا فرما دے جو اپنی سوچ، اپنے احساس، اپنی امید کو چھپا کر ہر دن ایسے گزارتی ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو ان کے دلوں کو وہ سکون دے جو خالص ہو، بے ضرر ہو اور دیر پا ہو۔ یا اللہ، تو ان لڑکوں کے لیے بھی دعا سن لے جو ہر دن اپنی ذات کے ساتھ لڑتے ہیں، جو اپنی کمزوریوں سے چھپتے ہیں، جو لوگوں کی نظریں نہیں اپنے اندر کا طوفان سہتے ہیں۔ تو ان کی روح کو اپنی روشنی سے بھر دے۔ یا میرے مالک، جو ماں اپنے بیٹے کے لیے روتی ہے، جو بیوی اپنے شوہر کی بے توجہی پر رو رہی ہے، جو بہن اپنے بھائی کے بدلتے رویے پر دل ہی دل میں گھل رہی ہے، تو ان سب کو وہ محبت واپس لوٹا دے جو تو نے رشتوں میں ڈالی تھی۔ یا اللہ، تو ان کے چہروں کو وہ خوشی دے جو مصنوعی نہ ہو، وہ ہنسی دے جو دل سے نکلے، وہ قرار دے جو وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جائے۔ یا میرے مالک، تو ان کے لیے ایسا ماحول، ایسی فضا، ایسے لوگ اور ایسا دل دے دے جو ان کی تنہائی میں روشنی بن جائے۔ تو انہیں ان لوگوں سے بچا لے جو صرف فائدے کے وقت ساتھ ہوتے ہیں، جو صرف دل توڑنے کے لیے قریبی بنتے ہیں۔ یا اللہ، تو ان سب دلوں کے لیے دعا قبول فرما جو ہر بار سجدے میں گر کر اٹھتے ہیں مگر پھر بھی انہیں سکون نہیں ملتا۔ تو ان کی دعاؤں کو وہ لباس پہنا دے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو۔ یا میرے مالک، تو ان کے دل سے وہ سارا زہریلا خیال نکال دے جو انہیں خود سے بھی دور کر چکا ہے۔ تو انہیں اپنی محبت سے اس مقام پر لے جا جہاں درد بھی عبادت لگے اور صبر بھی راحت۔ یا اللہ، جو رات کے سناٹے میں اپنے دل کو چپ کروا کر سونے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایسی فجر لکھ دے جس میں خوشخبری ہو، روشنی ہو اور تیرا کرم ہو۔ یا میرے مالک، تو ان کی زندگی سے وہ سارے مقام مٹا دے جو انہیں گرا دیتے ہیں۔ تو انہیں وہ نیا سفر دے جس میں تو ان کا ہم سفر ہو۔ تو انہیں وہ جذبہ دے جو نا امیدی کو جلا دے۔ تو ان کے دلوں پر اپنا ہاتھ رکھ دے تاکہ وہ بکھرتے نہیں بلکہ تیرے قریب ہوتے جائیں۔ یا اللہ، تو انہیں وہ لمحہ عطا کر جس کے بعد وہ رونا بھول جائیں، ان کی آنکھیں صرف شکر کے آنسو بہائیں، ان کا دل صرف تیری رضا پر دھڑکے اور ان کی زبان صرف تیرے ذکر سے آباد ہو۔ یا اللہ، تو وہ ہے جس نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی، تو وہ ہے جس نے باپ کے سائے کو رحمت کہا، تو وہ ہے جو والدین کی آہوں سے آسمان کو ہلا دیتا ہے اور ان کی دعاؤں سے تقدیریں بدل دیتا ہے۔ یا میرے مالک، آج میں تیرے حضور ان ماں باپ کے لیے دعا مانگتی ہوں جنہوں نے اپنی جوانی، اپنی نیندیں، اپنی بھوک، اپنی خوشیاں صرف اپنی اولاد کے لیے قربان کی، مگر بڑھاپے میں وہی اولاد ان کی پہچان سے بھی انکار کر گئی۔ یا اللہ، تو ان بزرگ ماں باپ کے دلوں پر اپنا ہاتھ رکھ دے جو ہر شام انگلی تھامنے والے بیٹے کو دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر تکا کرتے ہیں، جو ہر گزرتی گاڑی، ہر بجتی گھنٹی کو اپنے بیٹے کی واپسی سمجھ کر اٹھ بیٹھتے ہیں، اور جب در کھلتا ہے تو صرف خاموشی ملتی ہے۔ یا اللہ، تو ان ماؤں کے سینوں کو سکون دے دے جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کے لیے رات رات بھر جاگتی تھیں اور آج انہی کے طنز اور جھڑکیاں سہ کر خاموشی اوڑھ چکی ہیں۔ یا میرے مالک، تو ان باپوں کے ہاتھوں کو دوبارہ مضبوط کر دے جو بڑھاپے میں بھی محنت کر کے اپنے ہی بیٹوں کے لیے روٹی کمانے نکلتے ہیں۔ تو ان کی جھکی کمر کو عزت عطا کر اور ان کے دل سے وہ دکھ نکال دے جو اپنی اولاد کے سامنے جھکنے سے آیا ہے۔ یا اللہ، تو ان والدین کے لیے کرم فرما جو بے اولاد ہیں، جو ہر جمعہ، ہر سجدے، ہر دعا میں ایک ننھی سی ہنسی مانگتے ہیں۔ تو ان کے نصیب میں وہ گود لکھ دے جو خوشبو سے بھر جائے۔ تو ان کے صبر کو اولاد کی نعمت سے بدل دے۔ یا میرے مالک، تو ان والدین کے لیے بھی وہ چین نازل فرما دے جن کی اولاد ان کے ہوتے ہوئے بھی انجان بنی بیٹھی ہے، جو گھر میں رہ کر بھی اجنبی ہیں، جو ماں باپ کی بات کاٹنا عبادت اور ان کی خدمت بوجھ سمجھتے ہیں۔ یا اللہ، تو ان اولادوں کے دل نرم کر دے جو ماں کی دعاؤں کو نہیں سنتے، جو باپ کی خاموشی کو نہیں سمجھتے۔ یا اللہ،
تو ان والدین کے آنسوؤں کو وجہ قبولیت بنا دے، تو ان کی بے بسی کو طاقت میں بدل دے، تو ان کے در پر وہ سکون اتار دے جس کے بعد کوئی بیٹا انکار نہ کرے، کوئی بیٹی زبان نہ چلائے۔ یا میرے مالک، تو ان ماں باپ کے سینوں کو سکون دے جو سڑک پر سوتے ہیں، جنہیں ان کے ہی بچوں نے یہ کہہ کر نکال دیا کہ اب آپ کی ضرورت نہیں۔ تو ان کے لیے وہ در کھول دے جہاں صرف تیرا کرم ہو، تو ان کے لیے ایسے وسیلے بنا دے جو بغیر تانوں کے، بغیر شرمندگی کے انہیں جینے کی عزت دے دے۔ یا اللہ، تو ان ماؤں کے لیے رحمت بھیج دے جو دوسروں کے گھروں میں صفائیاں کر کے اپنے بچوں کے نصیب سنوارنے نکلتی ہیں، اور وہی بچے ماں کو جھٹلاتے ہیں۔ یا میرے مالک، تو ان کے دکھ کو بخشش میں بدل دے، تو ان کی زبان پر وہ دعا رکھ دے جس سے تیری رضا جھلکے، اور تو خود ان کے نصیب میں وہ سکون لکھ دے جو دنیا کے کسی بیٹے، کسی بیٹی، کسی گھر، کسی لفظ، کسی نظارے سے ممکن نہ ہو۔ یا اللہ، تو ان والدین کے دلوں میں پھر سے امید کا چراغ جلا دے جو دل کے دروازے پر اولاد کے لوٹ آنے کی صرف دعا لیے بیٹھے ہیں۔ تو ان کے لیے وہ لمحہ لکھ دے جب بیٹے معافی مانگ کر واپس پلٹیں، جب بیٹیاں قدموں میں بیٹھ کر ماں کا ہاتھ چومیں، جب ہر غم مٹ جائے اور صرف تیری رحمت باقی رہ جائے۔ یا اللہ، تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، تو ارادوں کے پیچھے چھپے جذبوں سے واقف ہے۔ تو ہی جانتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ سہ جاتی ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کی رضا کے لیے کتنی راتیں جاگتی ہے، ایک بیٹا خاندان کا مان بچانے کے لیے کتنی خواہشیں دفن کر دیتا ہے۔ یا اللہ، آج میں ان تمام رشتوں کے لیے دعا مانگ رہی ہوں جنہیں ہم جیتے ہیں، مگر جن کی کمزوریوں اور تلخیوں نے ہمیں اندر سے گھلا دیا ہے۔ یا میرے مالک، تو ہماری اولاد کے لیے وہ عقل، وہ ہدایت، وہ دل کی نرمی، وہ کردار کی مضبوطی عطا فرما دے جس سے وہ ہماری زندگی کا سکون بن جائے۔ تو ان کے قدموں کو تیرے راستے سے جوڑ دے، ان کی زبان کو سچ، ان کے دل کو وفا، اور ان کے ہاتھوں کو نیکی کا ذریعہ بنا دے۔ تو ان کے اندر سے ضد، بغاوت، گستاخی، غفلت اور بدتمیزی کو نکال دے۔ یا اللہ، تو انہیں دنیا کے فتنے، نفس کی بیماری، شیطان کے وسوسے اور بری صحبتوں سے محفوظ رکھ۔ تو ان کے سر پر علم، آنکھوں میں حیا، دل میں خوف خدا اور جسم میں حلال کی طاقت اتار دے۔ یا میرے مالک، تو ان ماں باپ کے بچوں کے نصیب کو چمکا دے جو پھاکے سہ کر اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت اور عزت کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ تو ان ماں باپ کے سینوں کا بوجھ ہلکا کر دے جن کے بچے دنیا کے راستے میں گم ہو چکے ہیں۔ یا اللہ، تو ان کے اندر سے ہر وہ اندھیری سوچ نکال دے جو انہیں اپنے گھر والوں سے دور کر چکی ہے۔ یا میرے مالک، تو شوہروں کے دلوں میں اپنی بیویوں کے لیے وہ محبت ڈال دے جس میں خلوص ہو، دل کی سچائی ہو، آنکھوں کی شرم ہو، ہاتھوں کی حفاظت ہو اور زبان کی نرمی ہو۔ تو انہیں ایسا بنا دے جو بیوی کا بوجھ نہ بنے بلکہ اس کے لیے سہارا بنے۔ تو انہیں دوسروں کی عورتوں کی طرف دیکھنے سے روک دے۔ تو ان کے دل میں اپنی بیوی کی عظمت بڑھا دے۔ تو ان کی نگاہوں کو بادب، ان کی نیتوں کو پاک اور ان کی محبت کو ایک ہی بیوی میں مکمل کر دے۔ یا اللہ، تو ان کے رزق میں وہ برکت ڈال دے کہ ان کے بچے ان کے صدقے سے کبھی محرومی نہ دیکھیں۔ یا میرے مالک، تو ان شوہروں کی کمائی کو پاکیزگی عطا فرما دے جو صبح نکل کر شام تک خون پسینہ بہاتے ہیں۔ تو ان کی تھکن کو دعاؤں میں بدل دے، تو ان کی نیند کو سکون بنا دے۔ یا اللہ، تو ہمارے گھر والوں کے دلوں میں ہمارے لیے وہ محبت رکھ دے جو انا سے پاک ہو۔ تو ہمیں ایسے رشتے عطا کر جو زخم نہیں، مرہم بنے۔ تو ان زبانوں کو خاموشی عطا کر دے جو ہر بات پر شکایت اور تنقید کرتی ہے۔ تو ان کے دلوں میں وہ نرمی رکھ دے جو اختلاف کے باوجود احترام باقی رکھے۔ تو ہمیں ایسے بھائی بہن، ایسے ماں باپ، ایسے چچا، خالہ، تایا، پھوپھی دے جن کے ساتھ ہمارا تعلق تیرے دین کے اصولوں کے مطابق ہو۔ یا اللہ، تو ہمارے گھر کے ہر فرد کو با ادب، باشعور، نیک نیت، نرم خو اور خیر خواہ بنا دے۔ تو ہماری چھت کے نیچے وہ فضا پیدا کر دے جس میں صرف تیرے ذکر کی خوشبو ہو۔ یا میرے مالک، تو ہمارے ہمسایوں کے لیے بھی وہ خیر اور رحم اتار دے جو نبی کی امت کا خاصہ تھا۔ تو ان کے دلوں کو ہماری محبت سے بھر دے۔ تو ان کے گھروں میں سکون، ان کے دلوں میں راحت، ان کے دروازے پر رزق
اور ان کے چہروں پر روشنی دے دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسا پڑوسی بنا دے جو دل دکھائے نہیں بلکہ دل جوڑے، جو تنقید نہیں دعا دے، جو چھپ کر مدد کرے، جو رات کو جاگ کر بھی کسی کے لیے بوجھ نہ بنے۔ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو فتنہ پھیلاتے ہیں، جو حسد سے جلتے ہیں، جو شکایت سے گھر برباد کرتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمارے رشتہ داروں کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف کر دے۔ تو ان کے دلوں سے وہ میل مٹا دے جو سالوں سے بات چیت ختم کروا چکا ہے۔ تو ان میں وہ حیا، وہ احساس، وہ قربت اور وہ خیر خواہی ڈال دے جو پہلے کبھی تھی۔ تو ہمارے رشتوں کو زخم نہ بننے دینا۔ تو ہمیں ان میں شامل کر جو صلح کرنے والے ہوں، جو دل جیتنے والے ہوں، جو تجھ سے دعائیں مانگ کر تعلق بناتے ہوں۔ یا میرے مالک، تو ہمارے ارد گرد بسنے والے ہر اس شخص کے دل میں نرمی پیدا فرما دے جو ہم سے ناراض ہے، جو ہم سے بدگمان ہے، جو ہم سے دور ہے۔ تو ہمارے ان تمام رشتوں میں ایسا نور بھر دے جو بچھڑنے کے بعد بھی دعاؤں میں جڑے رہیں، جو ناراضگی کے بعد بھی عزت کا رشتہ نہ توڑیں۔ یا اللہ، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو معاف کرنا جانتے ہیں، جو دلوں کو جوڑتے ہیں، جو اپنے رب کی رضا کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، جو اپنے رشتوں کے عیب نہیں دعائیں مانگتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ہر رشتے میں تیرے نام کی روشنی بانٹیں، تیرے رحم کا وسیلہ بنے، تیرے ذکر کا چراغ بنے اور تیرے بندوں کے لیے سکون کا پیغام بن جائیں۔ یا اللہ، تو شفا دینے والا ہے، تو وہ ہے جس کے ایک کون سے مایوسی میں زندگی، لا علاج میں امید اور ٹوٹے ہوئے وجود میں تندرستی آ جاتی ہے۔ تو وہ ہے جو بنا دوا کے درد مٹا دیتا ہے۔ تو وہ ہے جو ان زخموں کو بھی بھر دیتا ہے جن پر مرہم رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ یا میرے مالک، آج میں تیرے سامنے ان تمام بیماروں کے لیے دعا مانگ رہی ہوں جو ہسپتالوں کے بستروں پر بے حس اور حرکت سے خالی پڑے ہیں، جن کی آنکھوں میں چمک کی جگہ تھکن ہے، جن کی رگوں میں خون کے ساتھ تکلیف دوڑ رہی ہے، جو درد کی شدت سے ساری رات جاگ کر بھی زبان پر اللہ کا نام لے کر صبر کرتے ہیں۔ یا اللہ، تو ان کے جسموں میں وہ راحت نازل کر دے جو صرف تیری رحمت سے اترتی ہے۔ تو ان کے دل سے وہ خوف نکال دے جو موت کے قریب ہونے کے احساس سے دل کو سکوڑ دیتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ان کی سانسوں کو وہ نرمی دے دے جس سے ان کے پھیپھڑے سکون سے کام کر سکے۔ تو ان کے اعضاء میں وہ طاقت واپس بھر دے جو بیماری کی مار سے بے جان ہو چکے ہیں۔ یا اللہ، تو ان گھروں میں بھی اپنی شفا کی ہوا بھیج دے جہاں دوا ختم ہو گئی ہے مگر بھروسہ باقی ہے۔ تو ان ہاتھوں کی جھولی بھر دے جو دوائی کے لیے دکانوں کے چکر کاٹتے ہیں اور شام کو خالی لوٹتے ہیں۔ تو ان ماں باپ کے دلوں کو قرار دے دے جو اپنے بچے کے سرہانے بیٹھے اس کی نبضیں گنتے ہیں۔ یا اللہ، تو ان بچوں کے وجود میں روشنی ڈال دے جو ٹیومر، کینسر، پیدائشی معذوری یا لا علاج امراض میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ان کے جسم کو ایسے کر دے جیسے بیماری کبھی چھو کر بھی نہ گزری ہو۔ تو ان کی ماؤں کے سجدے کو ایسا قبول کر لے کہ ان کے لیے تیرے عرش سے صحت اتر آئے۔ یا میرے مالک، تو ان بوڑھے مریضوں پر رحم فرما جو ہڈیوں کے درد میں کراہتے ہیں مگر کسی کو بلاتے نہیں، جو خاموشی سے ساری رات بستر پر لیٹے رہتے ہیں کہ کہیں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو ان کی خاموشی کو ایسا وسیلہ بنا دے جس سے ان کے جسم کا ایک ایک جوڑ تیرے کرم سے بھر جائے۔ یا اللہ، تو ان عورتوں کو شفا دے جو خواتین کے ایسے امراض میں مبتلا ہیں جنہیں وہ چھپا کر سہتی رہتی ہیں۔ تو ان کے لیے بغیر سنے دعا قبول کر لے، بغیر مانگے صحت کا دروازہ کھول دے۔ یا میرے مالک، تو ان مردوں کے دل کو طاقت دے جو بیمار ہو کر خود کو بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ تو ان کی بیماری کو بخشش کا ذریعہ اور شفا کو نئی زندگی کی بنیاد بنا دے۔ یا اللہ، تو ان نوجوانوں کے لیے شفا نازل فرما جو حادثات میں زخمی ہو کر ہسپتال کی سفید دیواروں کو امید سے دیکھتے ہیں، جو اپنی عمر سے پہلے بستر کے قیدی بن گئے ہیں۔ تو ان کے بدن میں وہ توانائی واپس ڈال دے جو ان کے ارادوں کو جلا دے۔ یا میرے مالک، تو ان بچیوں کے لیے بھی کرم کر جو بیماری کی وجہ سے اپنی زندگی کے خوابوں سے دور ہو چکی ہے۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو مٹا دے۔ تو ان کے چہرے پر وہ روشنی دے دے جو تیرے کرم سے جگمگاتی ہے۔ یا اللہ، تو ان قیدیوں کے لیے شفا نازل کر جنہیں جیلوں میں علاج کی سہولت تک میسر نہیں۔
جو بیماری میں سسک سسک کر بھی تنہائی میں مرہم تلاش کرتے ہیں، تو ان کے لیے وہ در کھول دے جو کسی عدالت یا دوا کھانے سے نہیں بلکہ تیرے عرش سے براہ راست اترتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ان دلوں پر ہاتھ رکھ دے جو دکھ میں اتنے دب چکے ہیں کہ اب اپنی بیماری کو بھی زندگی کا حصہ سمجھنے لگے ہیں۔ تو ان کے لیے وہ ایک لمحہ عطا کر دے جس کے بعد ہر درد، ہر بوجھ، ہر تکلیف، ہر بخار، ہر کمزوری، ہر بے چینی، ہر بدنی عذاب تیرے رحم سے مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ یا اللہ، تو ان سب مریضوں کے علاج کا انتظام فرما جن کے پاس فیس دینے کو کچھ نہیں۔ تو ان کے لیے تیرے خزانے کا کوئی فرشتہ بھیج دے۔ تو ان کے لیے کسی بند در کے پیچھے سے دروازہ کھول دے۔ تو ان کے لیے ایسی شفا عطا فرما دے جس کے بعد کوئی دوا بھی نہ چاہیے ہو۔ تو ان کی بیماری کو ایسے مٹا دے جیسے کبھی وجود میں تھی ہی نہیں۔ یا اللہ، تو ان کی آزمائش کو عبادت بنا دے، ان کی تکلیف کو مغفرت کا سبب بنا دے، اور ان کے گھر میں وہ دن واپس لے آ جس میں کہے ہوں، قدموں میں طاقت ہو، آنکھوں میں چمک ہو اور لبوں پر تیرا شکر ہو۔ یا اللہ، تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو وہ ہے جو خاموش چیخوں کو بھی سن لیتا ہے، تو وہ ہے جس کے خزانے لا حدود ہیں، تو وہ ہے جو دلوں کے بند دروازوں کو کھولنے والا ہے۔ یا میرے مالک، آج میں تیرے سامنے ان تمام بے نام، انکہی، انسنی اور بے آواز دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں جنہیں کوئی جانتا تک نہیں، جو صرف رات کی تاریکیوں میں بند دروازوں کے پیچھے سسکیوں کے ساتھ تیری طرف بھیجی جاتی ہے۔ یا اللہ، تو ان دلوں کی پکار سن لے جنہوں نے ہر انسان سے دل توڑنے کے بعد صرف تیرا در تھاما ہے۔ تو ان تمناؤں کو پورا فرما دے جو نہ کسی سے کہی گئیں، نہ کبھی لکھی گئیں، صرف تیری بارگاہ میں آنکھوں کے نم سے پیش کی گئیں۔ یا اللہ، تو ان سوالوں کے جواب عطا کر دے جو برسوں سے دل کے اندر طوفان کی طرح گردش کر رہے ہیں، جن کا کوئی حل کسی انسان کے پاس نہیں، جو دنیا میں نہیں تیری رحمت میں دفن ہو چکے ہیں۔ یا میرے مالک، تو ان راستوں کو ہموار کر دے جو بار بار بند ہو جاتے ہیں، جن پر چلتے چلتے دل تھک چکا ہے، قدم لڑکھڑا چکے ہیں اور حوصلہ جواب دے چکا ہے۔ تو ان سفر کو منزل دے دے جن کی کوئی رہنمائی نہیں، تو ان کشتیوں کو ساحل دے دے جنہوں نے طوفانوں میں تیرنے کی ہمت کی۔ یا اللہ، تو ان چہروں پر وہ رونق واپس لے آ جن پر غم، تھکن، تنہائی، اذیت اور محرومی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ تو ان کے ہنستے لمس، شاداب نظریں، پر امید باتیں، سب کچھ واپس کر دے۔ تو ان کی زندگی میں وہ رنگ بھر دے جنہیں دکھ نے کھا لیا۔ یا میرے مالک، تو ان خوابوں کو تعبیر دے دے جو بکھر گئے، جو لوگوں کے تانوں میں گم ہو گئے، جو غربت، مجبوری اور حالات کی گرد میں دفن ہو چکے ہیں۔ تو ان خواہشوں کو بھی دعا کا لباس پہنا دے جو لوگوں کے لیے بے معنی تھیں لیکن تیری نظر میں بے حد قیمتی ہیں۔ یا اللہ، تو ان دلوں کو وہ نرمی عطا فرما دے جو کڑواہٹ، بدگمانی، حسد اور بے سکونی سے سخت ہو چکے ہیں۔ تو ان میں وہ سکون بھر دے جو تیری یاد سے جڑا ہو۔ تو ان کی نبضوں میں وہ اطمینان ڈال دے جو ذکر الہی سے ملتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ان لوگوں کے لیے دعائیں قبول فرما جو اپنی بے عملی پر شرمندہ ہو چکے ہیں، جو گناہوں میں ڈوب کر توبہ کے ساحل پر آ کھڑے ہوئے ہیں، جو گرتے گرتے اب تجھے پکارنا سیکھ چکے ہیں۔ تو ان کی توبہ کو وہ مقام دے دے کہ گناہ ان کی طرف پلٹنے کی ہمت نہ کریں۔ تو ان کے دل کو اتنا منور کر دے کہ دوبارہ اندھیرا نہ اترے۔ یا اللہ، تو ان لوگوں کی نیتوں میں خیر ڈال دے جو دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں مگر خود بکھر چکے ہیں۔ تو ان کی تھکن کو تسکین میں، ان کی بے بسی کو طاقت میں اور ان کی محنت کو قبولیت میں بدل دے۔ یا میرے مالک، تو ان دلوں کو سہارا دے جنہیں کسی کا ساتھ نہیں ملا، جو اپنوں کی بے رخی کا شکار ہوئے، جنہوں نے ہر تعلق سے صدمہ پایا۔ تو انہیں اپنا قرب عطا کر دے۔ تو ان کی محبتوں کو وفا میں، ان کے ارمانوں کو کرم میں اور ان کی تنہائی کو عبادت میں بدل دے۔ یا اللہ، تو ان دلوں کی گواہی قبول کر لے جو تیرے لیے ٹوٹے، جو تیرے نام پر صبر کرتے رہے، جو تیرے لیے خاموش رہے۔ تو انہیں وہ مقام عطا کر دے جس پر صرف تیرے خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو انہیں وہ دعائیں دے دے جن سے ان کی زندگی جھک جائے اور آخرت سنور جائے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسی زندگی دے جو تیرے دین کی خدمت میں گزرے۔ تو ہمارے دلوں کو ایسی عاجزی دے دے جو ہمیں ہر سانس پر شکر گزار بنا دے۔
تو ہمارے چہروں پر وہ روشنی دے دے جو ایمان کی گواہی بنے۔ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے لیے جیتے ہیں، تیرے لیے روتے ہیں، تیرے لیے ہنستے ہیں، تیرے لیے چھوڑتے ہیں اور تیرے لیے جڑتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جنہیں تو خود اپنی رحمت سے چنتا ہے، جن کی دعائیں وقت سے پہلے قبول ہو جاتی ہیں، جن کے سجدے فرشتے اپنی پلکوں پر اٹھاتے ہیں اور جن کے چہرے تو قیامت کے دن اپنے نور سے روشن کرے گا۔ یا اللہ، تو رب المسلمین ہے، تو وہ ہے جس نے مٹھی بھر غلاموں کو دنیا کے تختوں پر بیٹھایا۔ تو وہ ہے جس نے کفر کی بستیوں میں ایمان کے چراغ جلائے۔ تو وہ ہے جس نے جلتے ہوئے جسموں سے صبر کی خوشبو نکالی۔ تو وہ ہے جس کے وعدے کبھی بدلتے نہیں۔ یا میرے مالک، آج میں ان تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگتی ہوں جو زمین کے ہر گوشے میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، جو تیری توحید کے کلمے پر قائم رہنے کی قیمت خون سے چکا رہے ہیں، جن کے سجدے روکے جا رہے ہیں، جن کے قرآن جلائے جا رہے ہیں، جن کی مساجد شہید کی جا رہی ہیں، جن کے بچوں کو درندوں کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے، جن کی بہنوں کی چادریں چھینی جا رہی ہیں۔ یا اللہ، تو ان کے دلوں میں یقین کی وہ چنگاری روشن کر دے جو تیرے صحابہ کے سینوں میں تھی۔ تو ان کی بے بسی کو ایسا لشکر بنا دے جو تیرا نام لے کر باطل کو روند دے۔ تو ان کے جھکموں سے ایسی روشنی نکال دے جو ظلم کے ایوانوں کو راکھ کر دے۔ یا اللہ، تو ان شہیدوں کے خون کو زمین پر ضائع نہ ہونے دینا، تو اسے تیرے دین کے لیے نئی زندگی کا پیغام بنا دینا۔ تو ان ماؤں کے آنسو جو بیٹوں کو کفن پہنا کر تجھے پکارتی ہے، انہیں جنت میں وہ مقام عطا کر دینا جہاں انہیں کسی صبر کا بدلہ پکارے بغیر ملے۔ یا میرے مالک، تو ان مسلمانوں کے ہاتھ مضبوط کر دے جنہوں نے صرف تیرا نام لے کر دنیا کے ہجوم میں تنہا رہنا سیکھ لیا ہے، جو حجاب، اذان، نماز اور قرآن کے ساتھ ہر روز لڑ رہے ہیں۔ تو ان کی نسلوں کو ایسا حافظ ایمان بنا دے جو کسی تہذیب کے بہاؤ میں نہ بہے۔ یا اللہ، تو چین میں، بھارت میں، برما میں، فلسطین میں، کشمیر میں، افریقہ میں، یمن، شام، عراق اور دنیا کے ہر اس خطے میں مسلمانوں کے لیے اپنا آسمانی کرم نازل کر دے جہاں ان کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے۔ تو ان کے لیے اپنے غیبی لشکروں کو روانہ فرما دے۔ تو ان کے دشمنوں کے قلوب پر ایسا خوف طاری فرما دے کہ وہ خود ہی ظلم سے ہاتھ اٹھا لیں۔ یا میرے مالک، تو ان غیر مسلموں کے دل میں بھی وہ روشنی ڈال دے جو ایمان کی پہلی جھلک ہوتی ہے۔ تو ان کی عقل کو ہدایت دے، ان کی آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹا دے، ان کے دل کو نرم کر دے۔ تو ان کے کانوں کو وہ کلمہ سنا دے جسے سن کر ابو جہل کے بیٹے نے اپنا باپ چھوڑ کر محمد کا کلمہ پڑھا تھا۔ تو ان کے راستے میں ایسی دھند بٹھا دے کہ انہیں حق کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ یا اللہ، تو ان کے دلوں کو ایمان کے لیے تڑپا دے، انہیں ایسا لمحہ عطا فرما دے جس میں وہ تیری طرف پلٹ آئیں، ان کے ہاتھ تجھ سے معافی مانگنے کو اٹھیں، ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں وہ دن دکھا جب زمین پر ایک بھی سر ایسا نہ ہو جو تیرے سامنے نہ جھکتا ہو، جب ہر قوم تیرے نبی کے نام پر جھومتی ہو، جب ہر گلی میں تیری عظمت کی صدا ہو اور جب ہر شخص کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے جو تیرے دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے، جو محبت سے، کردار سے، دعا سے، نرمی سے، سچائی سے تیرے نور کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا دیں۔ یا اللہ، تو ہمیں، ہمارے بچوں کو، پوری امت کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، اور قیامت کے دن ہمیں ان چہروں میں شامل کر لے جو تیرے عرش کے سائے تلے تیرے نور سے جگمگا رہے ہوں۔ یا اللہ، تو وہ ہے جس نے میاں بیوی کے رشتے کو اپنی آیاتوں میں شامل کر کے سکون اور محبت کی نشانی قرار دیا۔ تو وہ ہے جس نے دو دلوں کو نکاح کے پاک بندھن میں جوڑ کر ان کے لیے رحمت، مودت اور صبر کی چادر تان دی۔ یا میرے مالک، آج میں ان بیویوں کے لیے دعا مانگتی ہوں جنہیں ان کے شوہروں نے ہوتے ہوئے بھی تنہا کر دیا، جن کی محبت، خدمت، وفاداری اور عزت کو نظر انداز کر کے صرف نفس، خواہش یا وقتی کشش کی خاطر دوسری شادی کر لی۔ یا ان عورتوں کو بھی جن کے شوہر نے نکاح کا مطلب بوجھ سمجھ کر صرف دنیا کی خوشی کے لیے ایک نئی راہ چن لی۔ یا اللہ، تو ان بیویوں کے دلوں سے وہ بے قراری نکال دے جو ہر رات سسکیوں میں بدل جاتی ہے۔
تو ان کے آنسوؤں کو عزت کا لباس پہنا دے، تو ان کے سچ کو ان کے شوہروں کی آنکھوں کا آئینہ بنا دے یا اللہ۔ تو ان شوہروں کے دل میں وہ روشنی ڈال دے جو انہیں بیوی کے چہرے پر موجود دکھ، خاموشی اور بکھرے جذبات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو ان کے اندر سے وہ سختی نکال دے جو بیوی کو بوجھ سمجھتی ہے۔ تو ان کی نظروں کو حیا دے دے، ان کے قدموں کو روک دے جو انہیں غیر عورتوں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو ان کے دل کو ایسا ظرف عطا کر دے کہ وہ ایک عورت کی قربانی، برداشت، صبر اور وفا کو پہچان سکیں۔ یا میرے مالک، تو ان مردوں کے ذہنوں سے یہ فتنہ نکال دے کہ پہلی بیوی کو اذیت دے کر دوسری شادی کرنا کوئی فخر یا جواز ہے۔ تو انہیں انصاف کا وہ شعور دے جو انہیں تیرے سامنے جواب دہی کا احساس دلا دے۔ یا اللہ، تو ان عورتوں کے جذبات کو بھی تھام لے جو اندر ہی اندر جل رہی ہیں مگر زبان پر صبر کا پردہ ڈالے بیٹھی ہیں۔ تو ان کی برداشت کو کرم میں بدل دے، ان کے سجدوں کو قبولیت میں اور ان کی دعاؤں کو شوہر کے دل کی نرمی میں بدل دے۔ یا اللہ، تو ان بیویوں کے لیے وہ دن لکھ دے جب ان کے شوہر خود ندامت سے لوٹیں، جب وہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگے، جب وہ ان کے ہاتھ تھام کر انہیں دوبارہ وہ مقام دیں جو شریعت نے دیا ہے۔ یا میرے مالک، تو ان مردوں کو ہدایت عطا کر جو بیوی کے ہونے کے باوجود غیر عورتوں کی طرف لپکتے ہیں۔ تو ان کی نظر کی پاکیزگی لوٹا دے، تو ان کی نیت کو توبہ کی طرف پلٹا دے، تو ان کی سوچ کو وہ حیا عطا کر دے جس سے وہ کسی اور کے چہرے کی طرف نہ دیکھ سکے۔ یا اللہ، تو ان بیویوں کو وہ سکون عطا کر دے جو نہ دنیا دے سکتی ہے نہ کوئی دوسرا رشتہ۔ تو انہیں ایسی طاقت دے دے کہ وہ خاموشی کے ساتھ تیرے دربار پر جھک کر وہ عزت پالیں جو لوگوں کی نظروں سے نہیں تیرے کرم سے نصیب ہوتی ہے۔ یا اللہ، تو ان گھروں میں محبت، وفا، امانت داری اور عدل کی ایسی خوشبو بسا دے کہ شوہر کی نگاہ بیوی کے آنسوؤں سے شرمائے اور بیوی کا دل شوہر کی واپسی پر تیرے شکر سے بھر جائے۔ تو ان دونوں کو وہ نرمی عطا کر جو دوبارہ دلوں کو جوڑ دے۔ تو ان گھروں کو بچا لے جو خواہشوں، غفلتوں اور ظلم کی بنیاد پر بکھرنے کے قریب ہیں۔ تو ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے رحمت، عزت اور محبت کا نمونہ بن جائے، اور جن کے گھروں میں تیرا سکون، تیرا نور اور تیرا کرم ہمیشہ کے لیے اتر جائے۔ یا اللہ، تو مظلوم کی آہ سننے والا ہے۔ تو وہ ہے جو ایک زخمی دل کے صدقے پوری امت پر اپنا رحم نازل کر دیتا ہے۔ یا میرے مالک، آج میری زبان ان معصوم بچوں کے لیے لرزتی ہوئی تجھ سے فریاد کر رہی ہے جو فلسطین کی زمین پر خون میں نہا رہے ہیں، جو اسکول کی بجائے قبر کی گود میں سو رہے ہیں، جو کتاب کی جگہ پتھر اٹھا کر ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ، تو ان معصوم کلیوں پر اپنا کرم نازل فرما دے جنہوں نے ماں باپ کے لاشیں دیکھ کر آنکھیں بند کرنا سیکھا۔ تو ان کے نازک پیروں کو وہ طاقت عطا کر دے جو باطل کے ایوانوں کو ہلا دے۔ تو ان کے دلوں کو وہ سکون دے دے جو ٹوٹے ہوئے گھروں، جلے ہوئے کمروں اور ویران گلیوں میں بھی تیرے نام پر پکار کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یا اللہ، تو ان بچوں کے کانوں سے وہ دھماکوں کی آواز نکال دے جو ان کے وجود کو کپکپا دیتی ہے۔ تو ان کے جسموں پر وہ سلامتی کی چادر تان دے جس کے بعد کوئی بم ان کی نیند چھین نہ سکے۔ یا میرے مالک، تو مسجد اقصیٰ کے در و دیوار پر ایسا نور نازل فرما جو ہر کافر کی آنکھ کو اندھا کر دے۔ تو اس مسجد کے ستونوں سے ایسی صدا بلند کر دے کہ زمین کا ہر پتا، ہر جھرا، ہر چپ چیز تیرا کلمہ پڑھنے لگے۔ یا اللہ، تو ان اسرائیلی ہاتھوں کو شل کر دے جو تیری مسجد کو ناپاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے غرور کو ایسا پاش پاش کر دے کہ دنیا ان کے انجام کو عبرت بنا کر یاد رکھے۔ یا اللہ، تو ان فلسطینی ماؤں کی آہوں کو اپنی عرش کی بلندیوں تک پہنچا دے جن کے بچے ان کی گود میں شہید ہو گئے۔ تو ان کے سینے سے وہ درد نکال دے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ تو ان کی راتوں کے سجدوں کو مقبول فرما۔ تو ان کے خوابوں کو وہ حقیقت بنا دے جس میں ایک آزاد فلسطین ہو، ایک ہنستے بچے ہوں، ایک چمکتی اجان ہو، ایک سجدہ ہو جو خوف کے بغیر ہو۔ یا میرے مالک، تو ہمیں اس وقت زندہ رکھ جس دن مسجد اقصیٰ آزاد ہو، جب فلسطینی بچہ ہنستے ہوئے ماں کے بازو میں سو جائے،
جب گولیاں نہیں گلاب برسیں، جب اذان میں خوف نہ ہو، فجر میں آنسو نہ ہو، اور کمرے کے در و دیوار پر چھروں کے نشان نہ ہوں۔ یا اللہ، تو ان بچوں کو امن دے دے، سکون دے دے، آزادی دے دے، اور وہ مقام عطا کر دے جو تیرے سچے بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو ان کے چہروں پر وہ مسکراہٹ واپس لا دے جو ان سے چھین لی گئی۔ تو ان کے لبوں پر تیرے نبی کا نام ایسا جاری کر دے کہ شہادت ان کے لیے موت نہیں، تیرے وصال کی خوشی بن جائے۔ یا اللہ، جب ہم اپنے پیاروں کی نظروں سے اوجھل ہو چکے ہوں، جب جنازہ کندھوں پر ہو، جب زمین کی آغوش میں اتارا جا رہا ہو، جب چہرے پر کفن کا آخری کونا لپیٹا جا چکا ہو، جب کوئی ہمارا نام لینے والا بھی نہ ہو، صرف مٹی ہو، تنہائی ہو، خاموشی ہو، اور ایک تنگ و تار قبر کا اندھیرا ہو، یا میرے مالک، اس لمحے تو ہمیں اپنی رحمت سے تھام لینا، تو ہمیں اس لمحے کی وحشت سے بچا لینا جب پہلی مٹھی مٹی ہمارے چہرے پر گرے اور ہمارے اپنے ہاتھ جھاڑ کر واپس پلٹ جائے۔ یا اللہ، تو اس وقت ہمارے ساتھ وہ نرمی فرما جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ تو قبر کو ہمارے لیے باغ جنت بنا دے، نہ کہ جہنم کا گڑھا۔ تو مٹی کو ہمارے لیے نرم کر دے، نہ کہ جسم کو چیر دینے والی سختی۔ یا میرے مالک، جب نقیرین سوال کریں، جب زبان لڑکھڑائے، جب دل دھڑکنے لگے، جب آنکھیں اندھیرے سے سہم جائیں، جب لب ساکت ہوں، یا اللہ، تو ہمیں کلمہ یاد کرا دینا۔ تو ہمیں اپنے نبی کا، اپنے دین کا نام ایسا یاد دلا دینا کہ قبر بھی روشن ہو جائے۔ تو ہمارے جوابوں کو اپنی رضا سے سزا دے۔ یا اللہ، جب ہماری ہڈیاں مٹی میں تحلیل ہو چکی ہوں، جب ہماری پہچان، رشتے، شکل، آواز سب مٹی کے سپرد ہو چکی ہو، جب ہماری قبر پر کوئی چراغ جلانے والا بھی نہ بچے، تو ہمیں اپنی رحمت کے چراغ سے روشن رکھنا۔ تو ہمارے رب ہونے کا اعلان اس لمحے بھی جاری رکھنا۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا جن کی قبریں تنگ نہیں، کشادہ ہوتی ہیں، جنہیں قبر میں فرشتے جنت کی ہوائیں دیتے ہیں، جن کے کفن کے ریشے رحمت میں بھیگے ہوتے ہیں۔ یا اللہ، جب حشر کا میدان لگے، جب سورج سروں پر ہو، جب پسینہ لوگوں کو زمین میں ڈھسا رہا ہو، جب ماں اپنی اولاد سے بھاگے، جب بھائی بھائی کو پہچاننے سے انکار کرے، جب ہر کوئی صرف اپنی نجات کے لیے رو رہا ہو، یا اللہ، اس دن ہمیں تنہا نہ چھوڑ دینا، تو ہمیں اپنے نبی کے جھنڈے تلے کھڑا کر دینا۔ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہو، جن کے چہرے نور سے روشن ہوں، جن کی زبان پر کلمہ ہو، آنکھوں میں حیا اور دامن میں تیری رضا۔ یا میرے مالک، تو ہمارے اعمال کو اس دن ایسا لباس پہنا دے جو تول میں بھاری نکلے۔ تو ہمارے ان سجدوں کو قبول فرما لینا جو ہم نے روتے ہوئے کیے تھے۔ تو ہمارے ان آنسوؤں کو بخشش کا سبب بنا دینا جو تیری بارگاہ میں تنہائی میں بہائے گئے۔ یا اللہ، جب ہمارے ہاتھوں میں اعمال نامہ تھمایا جائے، تو اسے ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا۔ تو اس لمحے ہمیں ایسی خوشی عطا فرما دینا جس کے بعد کوئی خوف نہ بچے، کوئی پچھتاوا نہ ہو، کوئی حسرت نہ ہو۔ یا میرے مالک، تو ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا لینا جب لوگ اپنی نظروں سے دوسروں کے گناہ دیکھ رہے ہوں گے، جب پردے چاک ہوں گے، جب سچائی سب کے سامنے کھڑی ہوگی۔ تو اس دن ہمارے عیب چھپا لینا، تو ہماری خطاؤں پر ایسا پردہ ڈال دینا جیسے تو نے دنیا میں ڈالے رکھا۔ یا اللہ، تو ہمیں پل صراط سے بجلی کی مانند گزار دینا۔ تو ہمارے قدموں کو اس وقت بھی ثابت قدم رکھنا جب سب پھسل رہے ہوں۔ تو ہمیں جہنم کی آنکھ سے بھی دور کر دینا۔ تو ہمیں اس جنت میں داخل فرما دینا جس کے دروازے تیرے لیے کھلتے ہیں، جس میں تیرا دیدار، تیرا قرب اور تیرا دائمی سکون ہو۔ یا اللہ، قبر سے لے کر حشر تک کا ہر لمحہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ ہر گھڑی میں تو ہمارے ساتھ ہو اور انجام وہ ہو جس پر تو راضی ہو اور ہمیں صرف تو ہی چاہیے ہو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، تو وہ ہے جو سمندر کی تہ میں سے سکتی ہوئی مخلوقہ کی آہ بھی سن لیتا ہے۔ تو وہ ہے جو پتھر میں کیڑے کو بھی رجکا عطا کرتا ہے۔ تو وہ ہے جو رات کی تنہائی میں بہنے والے آنسو بھی گنتا ہے۔ تو وہ ہے جس کے سامنے خاموشی بھی دعاؤں کی زبان بن جاتی ہے۔ تو دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ تو نیتوں کی گہرائیوں سے واقف ہے۔ تو بے سہاروں کا سہارا ہے۔ تو بے آواز کی صدا کو بھی سننے والا ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے آج تیری رحمت کی بھیک مانگنے تیرے در پر آئے ہیں۔ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں،
ہم جانتے ہیں کہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، تو بخشنے والا ہے، تو معاف کر دینے والا ہے۔ یا میرے مالک، جب دنیا نے ٹھکرا دیا، جب اپنوں نے دھتکار دیا، جب خواب بکھر گئے، جب دعائیں لوٹ آئیں، تب بھی ہم نے تیرے در کو نہیں چھوڑا۔ ہمیں یقین ہے تو کبھی مایوس نہیں کرتا، تو کسی کی جھکی پیشانی کو خالی واپس نہیں بھیجتا۔ میرے مالک، آج ہم ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، دل کے ٹکڑے دامن میں رکھے ہیں، آنکھوں میں حسرتیں، دل میں درد، اور زبان پر تیری رحمت کا نام ہے۔ ہمارے حال پر رحم فرما یا اللہ۔ وہ ماؤں کے سسکتے چہرے، جن کے بیٹے جنگوں میں شہید ہو چکے، جن کی جھولیاں خالی ہو چکیں، ان کے صبر کا بدلہ عطا فرما یا اللہ۔ جن کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، جن کے گھروں میں پھاکے ہیں، جن کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، تو ان کے نصیبوں کو کھول دے یا اللہ۔ جو باپ دن بھر مزدوری کر کے شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹتا ہے، تو اس کے ہاتھوں میں برکت ڈال دے یا میرے مالک۔ وہ بیویاں جو شوہروں کی محبت کو ترس گئی ہیں، جو راتوں کو چھپ کر روتی ہیں، جو درد چھپا کر مسکراتی ہیں، تو ان کے دلوں کو تسکین عطا فرما یا اللہ۔ وہ بچے جو والدین کی شفقت کے بغیر پل رہے ہیں، تو ان کے لیے اپنی رحمت کا سائبان بنا دے یا اللہ۔ جن کی بیٹیاں عمر کی دہلیز پر کھڑی ہیں اور اچھے رشتوں کی دعائیں مانگتے مانگتے تھک گئی ہیں، تو ان کے لیے بہترین نصیب لکھ دے یا میرے مالک۔ ہمیں وہ دل عطا فرما جو معاف کرنا جانتا ہو، وہ آنکھ عطا کر جو برائی کو بھی محبت سے دیکھے، وہ زبان عطا کر جو کسی کا دل نہ دکھائے، وہ ہاتھ عطا کر جو کسی کے کام آئے یا اللہ۔ تو ہمیں ایسا انسان بنا دے جو تیرے نبی کے اخلاق پر چلے، جو ہر کسی کے لیے رحمت ہو، جو اپنے کردار سے دین کی روشنی پھیلائے یا اللہ۔ ہمیں ایسے دوست عطا کر جو ہمیں تیری طرف لے جائے، ایسے رشتے عطا کر جو دین کے لیے مضبوطی کا ذریعہ بنے، ایسی صحبت عطا کر جو ہمیں تیری محبت میں گھوم کر دے یا اللہ۔ تو ہمارے دلوں کو ریاکاری سے پاک فرما، ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ہمارے اعمال کو مقبول بنا دے یا میرے مالک۔ تو ہمیں زندگی میں عزت دے، کردار میں پاکیزگی دے، نگاہ میں حیا دے، اور دل میں خوف خدا دے یا اللہ۔ تو ہمارے لیے وہ راستے کھول دے جن پر چل کر ہم تیری رضا کے قریب ہو جائیں یا اللہ۔ تو ہمیں دنیا کے فریب سے بچا، شہرت کے دھوکے سے بچا، اور گمراہی کی اندھیری راتوں میں تیری ہدایت کی روشنی عطا فرما یا اللہ۔ جو بیمار ہیں تو انہیں شفا دے، جو مقروض ہیں تو ان کے قرض اتار دے، جو بے اولاد ہیں تو انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بے گھر ہیں تو ان کے لیے چھت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں تو ان کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے یا میرے مالک۔ جو لوگ مایوسی کی دھند میں گم ہو چکے ہیں، جنہیں زندگی بوجھ لگتی ہے، جن کے چہرے ہنستے ہیں مگر دل اندر سے چیخ رہے ہیں، تو ان کے اندھیروں کو اپنی رحمت سے روشن کر دے یا اللہ۔ تو ہمیں وہ دل دے دے جو ہر ظلم پر تڑپے، تو ہمیں وہ جذبہ دے دے جو ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو، تو ہمیں وہ جرأت دے دے جو حق کے لیے بول سکے، اور تو ہمیں وہ زبان دے دے جو صرف سچ کہے یا میرے مالک۔ ہماری نسلوں کو فحاشی، بے حیائی، بے دینی سے بچا لے، ہمارے گھروں میں قرآن کا نور، تیری یاد کا سکون، اور تیرے نبی کی سنت کی خوشبو بسا دے یا اللہ۔ جو تنہا ہیں انہیں ساتھی دے دے، جو رشتوں سے محروم ہیں انہیں وفادار رشتے عطا فرما، جو محبت کو ترس رہے ہیں انہیں تیری محبت سے نواز دے یا میرے مالک۔ اس وقت جو ہاتھ تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان سب کو خالی نہ لوٹا، جو آنکھیں اشک بار ہیں، ان اشکوں کو اپنی رحمت کا بہانہ بنا، جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑ دے یا اللہ۔ ہم تجھ سے دنیا کی بھی بھلائیاں مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی کامیابی۔ تو ہمیں اس دن کی شرمندگی سے بچا جب سب ننگے پاؤں، ننگے جسم اور پسینے میں ڈوبے کھڑے ہوں گے یا میرے مالک۔ تو ہمیں اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، تو ہمیں اپنے حبیب کے ساتھ محشور فرما، تو ہمارے ہاتھوں میں قرآن دے کر ہمیں جنت کی طرف لے جا یا اللہ۔ ہم نے بہت گناہ کیے، بہت بھٹک گئے، بہت بار توبہ توڑ دی، لیکن تیرے در کو نہیں چھوڑا۔ تو اپنے وعدے کے مطابق ہمیں معاف فرما یا میرے مالک۔ تو جانتا ہے کہ ہم نے کتنے آنسو چھپائے، کتنے خواب دفنائے، کتنی راتیں بیتابی میں گزاری، کتنی دھڑکنوں کو سننے کی تمنا کی، مگر سناٹا نصیب ہوا
کتنے رشتوں میں محبت تلاش کی مگر خالی دامن لوٹے۔ تو وہ ہے جس نے یوسف کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھایا۔ تو وہ ہے جس نے موسیٰ کو دریا میں بہا کر فرعون کے محل تک پہنچایا۔ تو وہ ہے جس نے مریم کو پاکیزگی کا نشان بنایا۔ تو وہ ہے جو محمد کو امی ہونے کے باوجود عالم کا معلم بنا دیا۔ یا اللہ، آج ہم تیری بارگاہ میں وہ سب کچھ لے کر آئے ہیں جو دنیا والوں کے سامنے نہیں لا سکتے، وہ زخم جو زبان سے ادا نہیں ہو سکتے، وہ درد جو رگوں میں لہو کی طرح دوڑتا ہے، وہ اندھیرے جو روشنی کی تلاش میں پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمارے رازوں کو جاننے والا ہے۔ تو ہمیں سنبھال لے اس لمحے میں جب ہم بکھرنے لگیں، تو تھام لے جب ہمارے صبر کی ڈور چھوٹنے لگے، تو روشن کر دے وہ راہیں جن پر ہم اندھوں کی طرح ٹٹولتے پھر رہے ہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ طاقت عطا فرما کہ ہم اپنی محرومیوں سے ٹکرا سکیں، وہ ہمت عطا کر کہ ہم اپنے اندر چھپی ٹوٹ پھوٹ سے لڑ سکیں، وہ سچائی عطا کر کہ ہم اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے دوسروں کے آنسو پونچھ سکیں۔ یا اللہ، تو ہمیں ان راستوں پر چلا جو تیرے بندوں کو جوڑتے ہیں، نہ کہ ان راہوں پر جن پر چل کر ہم انا، غرور، نفرت اور تکبر میں گم ہو جائیں۔ یا اللہ، ہمیں وہ صبر دے دے جو ایوب کا تھا، وہ وفا دے دے جو خدیجہ کی تھی، وہ حیا دے دے جو فاطمہ کی تھی، وہ علم دے دے جو علی کا تھا، وہ درد دے دے جو حسین کے سینے میں تھا، اور وہ یقین دے دے جو ابراہیم کے دل میں تھا۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جو عبادت کرتے ہیں مگر دل میں حسد رکھتے ہیں، جو صدقہ کرتے ہیں مگر ریاکاری کے لیے، جو نماز پڑھتے ہیں مگر دل غیبت سے سیاہ ہوتا ہے، جو کلام تیرے نبی کا سنتے ہیں مگر عمل شیطان والا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی نگاہ میں وہ وزن دے دے کہ لوگ ہماری موجودگی میں تیری یاد کریں اور ہماری خاموشی میں سکون پالیں۔ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم دنیا میں تیرے پیغام کی روشنی بنیں۔ یا میرے مالک، جو لوگ بظاہر خوش ہیں مگر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، جو دن بھر ہنستے ہیں مگر راتوں کو روتے ہیں، جو سب کو سنبھالتے ہیں مگر خود بکھرتے ہیں، تو ان کی چپ کی صدا سن لے، تو ان کے دلوں کو سہارا دے۔ یا اللہ، تو ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو ہماری تباہی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو ہمارے سجدوں پر شک کرتے ہیں، جو ہماری توبہ پر ہنستے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ایسا مقام عطا کر کہ ہم ان کے سامنے جھکنے کے بجائے تیرے حضور جھکیں۔ یا میرے مالک، تو ہر اس شخص کو سکون دے جو بے قراری میں ہے، ہر اس انسان کو محبت دے جو ٹوٹ چکا ہے، ہر اس بیٹی کو عزت دے جو باپ کی چھاؤں سے محروم ہے، ہر اس ماں کو سہارا دے جو بیٹے کے انتظار میں سفید بالوں کے ساتھ آسمان کو تکتی رہتی ہے۔ یا اللہ، تو ان بیویوں کو صبر دے جو شوہروں کے ظلم سہتی ہیں، تو ان شوہروں کو عقل دے جو بیویوں کی قربانیوں کو نہیں سمجھتے، تو ان بچوں کو شفقت دے جو والدین سے دور ہیں، اور تو ان والدین کو قرار دے جو اولاد کی نافرمانی سے زخمی ہیں۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسی زندگی دے جس میں ضمیر مطمئن ہو، تیری رضا حاصل ہو، اور جب موت آئے تو ایسا سکون ہو کہ فرشتے بھی خوشبو محسوس کریں۔ تو ہمیں زندگی میں باعزت، موت میں باوقار اور قبر میں راحت والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں ان گناہوں سے بچا جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، ان نظر کے دھوکوں سے بچا جنہیں ہم پیار سمجھ بیٹھے ہیں، ان لمحوں سے بچا جن میں ہم تیری نافرمانی کو خوشی سمجھتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی محبت عطا کر، ایسی محبت جو دنیا کی ہر محبت سے بڑی ہو، ایسی محبت جو دل کو پاک کر دے، ایسی محبت جو ہمیں تیرے راستے پر چلا دے۔ یا میرے مالک، ہم کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، مگر تو وہ ہے جو گناہوں کو بخشنے میں دیر نہیں کرتا۔ تو وہ ہے جو ایک آنسو پر جنت دے دیتا ہے۔ تو وہ ہے جو ایک سچی توبہ پر ماضی کے سارے سیاہ صفحات کو مٹا دیتا ہے۔ تو آج ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں اور تجھ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ، تو ہمیں اپنی بارگاہ سے کبھی محروم نہ کرنا، ہمیں اپنے بندوں میں شامل کر لینا، اور قیامت کے دن تو ہم سے یہ نہ کہنا کہ میں نے تجھے جانا ہی نہیں۔ یا اللہ، تو جانتا ہے آج کی کنواری بیٹی کتنی بے قرار ہے، اس کی آنکھوں میں خواب ہے، مگر حالات کی زنجیریں اس کے قدم باندھ لیتی ہیں۔ وہ ہر رات دعاؤں میں اپنا نصیب سجاتی ہے، ہر جمعہ کو سفید چادر اوڑھ کر تیری چوکھٹ پر آتی ہے، ہر دعا میں ایک ہی بات کہتی ہے،
یا اللہ میرا نصیب آسان کر دے۔ مگر وقت گزرتا ہے، رشتے آتے ہیں، تماشے بن جاتے ہیں، اور وہ بیٹی جو ایک خواب تھی ایک سوال بن کر رہ جاتی ہے۔ یا اللہ وہ بیٹی جو اپنے ماں باپ کی عزت کا بوجھ لیے بیٹھی ہے، جو غیرت کے دائرے میں مقید ہو کر بھی مسکرا رہی ہے، جو اپنی عصمت کی حفاظت میں تنہا لڑ رہی ہے، تو اس کی جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ وہ بیٹیاں جنہیں آج کے ظالم معاشرے نے عمر نکل گئی کہہ کر ٹھکرا دیا ہے، تو ان کے نصیبوں میں وہ سجدہ لکھ دے جس سے ان کی قسمت کا دروازہ کھل جائے۔ یا میرے مالک تو ان لڑکیوں کو ایسا شوہر عطا فرما جو دینی ہو، حلمی والا ہو، نرم گو بافا اور باہیا ہو، جو ان کے آنسو کو سمجھنے والا ہو، ان کے خوابوں کو سہارا دینے والا ہو، تو ان کی تنہائیوں کو رفاقت سے اور حسرتوں کو حقیقت سے بدل دے۔ یا اللہ وہ لڑکیاں جو صرف اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بن کر بیٹھی ہیں، جو اپنے حق میں آنے والے ہر رشتے کو صرف اس لیے ٹال دیتی ہیں کہ والدین اکیلے نہ ہو جائے، تو ان کے اس ایثار کو قبول فرما، تو انہیں ایسا بدلہ دے جو دنیا اور آخرت میں مثال بن جائے۔ یا اللہ جو لڑکیاں تنہا اپنے مستقبل کی فکر میں راتیں جاگتی ہیں، جو دعاؤں میں اپنی ہی قسمت کے لیے روتی ہیں، جو بے کسی میں بھی تجھ سے امید باندھتی ہیں، تو ان کی پیشانیوں کو سجدے میں سجاتے وقت انہیں خوشیوں کی بشارتیں دے۔ یا میرے مالک وہ غریب جو ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، جن کے بچے اسکول کے بجائے ہوٹلوں میں برتن دھوتے ہیں، جو فجر کی نماز کے بعد مزدوری کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور شام کو خالی ہاتھ لوٹتے ہیں، تو ان کے چہروں پر عزت کی روشنی بسا دے، تو ان کے دروازوں پر بھی رزق کی دستک دے، تو ان کے سروں پر بھی رحمتوں کا سایہ کر دے۔ یا اللہ جو مزدور پورا دن دھوپ میں پسینہ بہاتا ہے اور شام کو صرف روٹی اور پانی پر گزارا کرتا ہے، تو اس کے ہر قطرہ پسینہ کو جنت کے باغ میں بدل دے۔ یا اللہ تو اس کی اولاد کے لیے علم کا دروازہ کھول دے، تو اس کی نسلوں کو محتاجی سے بچا لے۔ یا میرے مالک وہ یتیم جو ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے، تو ان کے لیے آسمان سے فرشتوں کا سایہ اتار دے، تو ان کے دل سے احساس محرومی نکال کر سکون ڈال دے، تو ان کے لیے ایسے دلوں کو پیدا کر دے جو ماں باپ سے بڑھ کر ہو جائے۔ یا اللہ وہ عورتیں جنہیں ساس سسر نے تانوں کے دائرے میں قید کر رکھا ہے، جن کے کردار پر شک کیے جاتے ہیں، جنہیں جاہل شوہر صرف غلام سمجھ کر رکھتے ہیں، تو ان مظلوم عورتوں کی فریادیں سن لے، تو ان کے صبر کو عزت میں بدل دے، تو ان کے چہروں کو سکون دے اور ان کی آہوں کو آسمان کی گونج بنا دے۔ یا اللہ تو اس وقت ہر اس مظلوم کو انصاف دے جسے دنیا کی عدالت نے دھتکارا، تو ہر اس قیدی کو رہائی دے جو بے گناہ جیلوں میں سڑ رہا ہے، تو ہر اس عورت کے آنسو پونچھ دے جو چادر کی حفاظت کرتے کرتے خود کو بھلا بیٹھی۔ یا میرے مالک تو ان بے سہارا لوگوں کو وہ سہارا دے دے جس کے بعد انہیں کسی انسان کے در پر نہ جانا پڑے، تو ان کے ہاتھ اپنے در پر روکے رکھ، تو ان کی زبان پر تیری حمد و ثنا رہے، تو ان کے دلوں کو ایسا قرار دے دے کہ دنیا کی سختیاں ان کا ایمان نہ چھین سکیں۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، کچھ ہاتھ خالی ہیں، کچھ دامن ادھورے ہیں، کچھ آنکھیں نم ہیں اور کچھ دل ٹوٹے ہوئے، مگر سب تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ تو اپنے فضل سے سب کی جھولیاں بھر دے، سب کے زخموں پر شفا رکھ دے، سب کے اندھیروں میں روشنی ڈال دے اور سب کے مقدر میں راحت لکھ دے۔ یا اللہ تو نے ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی کمی رکھ دی ہے تاکہ وہ ہر بار تیرے در پر آ کر جھکے۔ کوئی محبت کو ترستا ہے، کوئی عزت کو، کوئی اولاد کو، کوئی رفیقت کو، کوئی رزق کو، کوئی سکون کو۔ تو نے ہمیں خالی اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تجھ سے بھرنے کا سلیقہ سیکھیں۔ یا اللہ ہم تیری دہلیز پر وہ خواہشیں لے کر آئے ہیں جو لوگوں کے سامنے صرف تماشا بنتی ہے، وہ خواب جنہیں دنیا حقیقت ماننے سے انکار کرتی ہے، وہ آنکھیں جنہیں زندگی نے مسلسل رلایا ہے۔ تو ان سب کو اپنی قدرت سے ایسا بدلہ دے کہ سب حیران رہ جائے۔ یا اللہ جو ہر رات دعائیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں، تو ان کی دعاؤں کو صبح قبولیت میں بدل دے۔ جو روز تیرے لیے آنکھیں نم کرتے ہیں، تو ان آنکھوں کو سجدے کے وقت نور سے بھر دے۔ یا اللہ جن کی زبانوں پر صبر ہوتا ہے مگر دل میں طوفان،
تو ان کے دلوں کو اپنی رضا سے مطمئن کر دے۔ یا اللہ، وہ نوجوان جنہوں نے اپنی پاکیزگی کی حفاظت کی، جو گناہوں کی دعوتوں کو تیرے خوف سے رد کرتے ہیں، جو اپنی تنہائیوں میں صرف تجھے یاد کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں یقین، ان کی راہوں میں ہدایت اور ان کے نصیب میں اپنی خاص رحمت لکھ دے۔ یا اللہ، وہ بیٹیاں جن کے ہاتھ ابھی دعا کے لیے اٹھتے ہی ہیں مگر معاشرہ انہیں سوال بناتا ہے، تو ان کے ہاتھوں میں محبت کی لکیریں بنا دے۔ تو ان کے لیے ایسا نصیب لکھ دے جو لوگوں کے تانوں کو ہیرے بنا دے۔ یا اللہ، وہ دل جو محبت مانگتے رہے اور بددعائیں لے کر لوٹے، تو ان کے دامن میں وہ رفاقت ڈال دے جو ساری زندگی کا سہارا بن جائے۔ یا اللہ، جو لوگ گھروں میں بند ہو کر اپنے غم چھپاتے ہیں، جو کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتے، تو ان کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے۔ یا اللہ، وہ بچے جو سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں، جو کتابوں کے بجائے کچرا چنتے ہیں، جن کی نیند کھلے آسمان کے نیچے ہوتی ہے، تو ان کے لیے زندگی کے دروازے کھول دے۔ تو انہیں وہ ہاتھ عطا کر جو کھلونے دیں، نہ کہ تھپڑ۔ تو انہیں وہ آنکھیں عطا کر جو شفقت سے دیکھیں، نہ کہ نفرت سے۔ یا اللہ، جن کے گھروں میں دن نہیں نکلتا، جہاں فاقے اور خاموشی راج کرتی ہے، تو ان گھروں میں اپنی رحمت کا سورج طلوع کر دے۔ تو ان کے چولہوں پر برکت کی آگ جلا دے۔ تو ان کی چھتوں پر سکون کی بارش نازل فرما دے۔ یا اللہ، جو دل حسد سے بھرے ہوئے ہیں، تو انہیں محبت سے بدل دے۔ جو رشتے نفرتوں میں بکھر چکے ہیں، تو انہیں اخلاص سے جوڑ دے۔ جو زبانیں جھر اگلتی ہیں، تو انہیں ذکر سے معطر کر دے۔ یا اللہ، جن کے دن پریشانی میں اور راتیں بے قراری میں گزرتی ہیں، تو ان کی گھڑیاں بدل دے۔ تو ان کی زندگی میں وہ لمحے لکھ دے جو ہمیشہ کے لیے سکون بن جائے۔ یا اللہ، جو اپنے باطن میں ٹوٹ چکے ہیں مگر ظاہر میں ہنس رہے ہیں، جو روز خود کو سنبھالتے ہیں مگر اندر سے ختم ہو چکے ہیں، تو ان کی ٹوٹ پھوٹ کو اپنی قدرت سے جوڑ دے۔ یا اللہ، تو ہماری زندگی کی ہر راہ میں وہ چراغ رکھ دے جو ہمیں صرف تیری طرف لے جائے۔ تو ہمارے قدموں کو دنیا کی گلیوں سے نکال کر اپنی رضا کے راستے پر جما دے۔ یا اللہ، تو ہمیں وہ علم عطا کر جو ہمیں جھکنے کا ہنر سکھائے، وہ عبادت دے جو دکھاوے سے پاک ہو، وہ محبت دے جو دلوں کو جوڑ دے، وہ زبان دے جو صبر کرے، اور وہ دل دے جو تیری رضا پر راضی ہو جائے۔ یا اللہ، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے گزرنے سے زمین خوش ہو جائے، آسمان ان پر رحمت برسائے، فرشتے ان کے لیے دعا کریں، اور جن کے مرنے کے بعد ان کی دعاؤں کی خوشبو باقی رہ جائے۔ یا اللہ، تو نے والدین کو زمین پر اپنی رحمت کا عکس بنایا ہے، ان کے چہروں پر وہ روشنی رکھی ہے جو تیرے چہرے کی رضا کا پتہ دیتی ہے۔ تو نے ان کی خدمت کو اپنی عبادت سے جوڑا ہے۔ تو نے ان کی دعا کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ تو نے ان کی رضا میں اپنی رضا چھپا دی ہے۔ یا اللہ، جن لوگوں کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں بدل دے۔ تو ان کے تنہائی کے لمحات کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ تو ان کے ماضی کی خطاؤں کو معاف فرما۔ تو ان کے چہروں کو نور عطا کر، ان کے درجات بلند فرما۔ ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ ہر مٹی کا ذرہ ان کے لیے دعا کرے، ہر ہوا ان کے لیے گواہی بنے، ہر لمحہ ان کے لیے مغفرت کا سبب بن جائے۔ یا اللہ، جو ماں باپ آج بھی زندہ ہیں، جو ہماری دعاؤں کا سایہ، ہماری راہوں کا چراغ اور ہمارے صبر کی دیوار ہیں، تو ان کی زندگیوں کو سلامت رکھ، ان کے سروں پر تندرستی کی چادر ڈال دے۔ تو ان کی پیشانی پر کبھی فکر کی شکن نہ آنے دے۔ تو ان کے دلوں میں ہمیشہ سکون اتار دے۔ تو ان کے جسموں کو ہر بیماری سے محفوظ فرما، اور جب تک وہ زندہ رہیں ان کے دلوں سے ہماری محبت نہ کم ہو۔ یا اللہ، ہمیں والدین کی ایسی خدمت نصیب فرما جو قیامت کے دن ہمارا سہارا بن جائے۔ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے ہاتھوں، زبانوں، رویوں اور انداز سے ان کے چہروں پر کبھی اداسی نہ آئے۔ تو ہمیں ان کی خدمت کا ایسا جذبہ عطا کر کہ ہم جنت کو ان کے قدموں میں تلاش کرنے لگے۔ یا میرے مالک، جن لوگوں کے دل میں اپنے ماں باپ کی خدمت کی تڑپ ہے مگر فاصلے، مجبوری یا پردیس کی دیوار حائل ہے، تو ان کے دل کے جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو ان کی نیت کو ان کے عمل کا درجہ عطا کر دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسا رزق عطا کر جو حلال ہو، وسیع ہو، باعزت ہو،
ایسا کام دے جس میں دوسروں کی بھلائی ہو، ایسا ذریعہ دے جس سے ہمارے گھر کے چولہے بھی جلیں اور دوسروں کے گھروں میں بھی روشنی پہنچے یا اللہ۔ جن کے ہاتھوں میں مہارت ہے مگر قسمت دروازے بند کیے بیٹھی ہے، تو ان کے لیے وہ در کھول دے جو انسانوں کی نظر میں بھی ناممکن ہو۔ تو ان کے لیے ایسی نوکری عطا کر جو ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے اور ان کے خوابوں کو بھی جلا بخشے یا اللہ۔ جنہوں نے علم حاصل کیا، محنت کی، ڈگریاں حاصل کی مگر اب بھی بے روزگار ہیں، تو ان کے لیے ایسا ذریعہ بنا دے کہ وہ دنیا کے سامنے باعزت ہوں اور تیرے سامنے عاجز رہیں یا میرے مالک۔ جن جوڑوں کے دل میں ممتا کی تڑپ ہے، جو ہر مہینے دعاؤں کے ساتھ معجزوں کا انتظار کرتے ہیں، جو ہر بچے کو دیکھ کر دل میں خلا محسوس کرتے ہیں، تو ان کے لیے اپنی قدرت سے وہ لمحہ پیدا کر دے جب ان کی گود میں اولاد آئے، تو ان کی بانج زمین کو آباد کر دے، تو ان کی جھولی میں ایسا بچہ ڈال دے جو تیرے دین کا علمبردار ہو، ان کی نسل میں وہ نور رکھ دے جو تیرے ذکر کا چراغ بن جائے یا اللہ۔ تو ان بے اولاد جوڑوں کے دلوں سے ہر حسرت، ہر آہ، ہر درد کو اپنے فضل سے بدل دے۔ تو ان کے لیے ایسا لمحہ بنا دے کہ جب وہ تیرا شکر کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے یا اللہ۔ تو سب کے دلوں کی چھپی ہوئی مرادیں پوری فرما دے۔ جنہوں نے ہمیں بچپن میں پالا، جو آج بھی ہمارے لیے فکر کرتے ہیں، جن کی دعائیں ہماری راہوں کا چراغ ہے، تو ان کی زندگیاں لمبی کر دے، ان کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ قائم رکھ اور ہمیں ان کے سائے میں جینا نصیب فرما یا میرے مالک۔ تو ہر گھر کا نگہبان ہے، تو ہر دیوار کے پیچھے ہونے والے ہر درد سے واقف ہے، تو ہر چھت کے نیچے بسنے والے ہر فرد کے دل کا حال جانتا ہے۔ تو جانتا ہے کون سا گھر سکون کے لیے ترس رہا ہے، کون سا دروازہ مدتوں سے بند ہے، کون سے صحن میں ہنسی کی آوازیں دب چکی ہیں یا میرے مالک۔ جن گھروں میں خوشیاں تھیں وہاں آج خوف کا بسیرا ہے، جہاں امن تھا وہاں آج بے چینی کی چادر تنی ہوئی ہے۔ تو ان گھروں میں اپنی رحمت کا نزول فرما، تو ہر گھر کی دہلیز پر برکت، ہر کمرے میں سکون اور ہر دل میں محبت اتار دے یا اللہ۔ تو ہر گھر کو آفات و بلیات سے محفوظ فرما، جو مصیبتیں روز دروازے کھٹکھٹاتی ہیں، جو شیطانی وصف سے سکون کو نگلتے ہیں، جو حسد، نظر بد اور شیطانی طاقتوں کی صورت میں ہمارے گھروں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ تو اپنے فرشتوں کو بھیج دے کہ وہ ان گھروں کی حفاظت کرے۔ تو اپنے انوار سے دیواروں کو نورانی کر دے۔ تو ان گھروں کو ایسا قلعہ بنا دے جس میں داخل ہونے سے ہر بلا خوفزدہ ہو جائے یا میرے مالک۔ جن گھروں میں بے برکتی ہے، جو بظاہر آباد ہیں مگر اندر سے ویران ہو چکے ہیں، جہاں رزق آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، جہاں دولت ہے مگر سکون نہیں، تو ان گھروں کی ہوا میں اپنا ذکر شامل کر دے۔ تو ان کے رزق میں برکت ڈال دے، تو ان کے دلوں میں اتفاق ڈال دے یا اللہ۔ جو گھر بیماریوں کا مرکز بن چکے ہیں، جہاں ہر فرد دوا کا محتاج ہے، جہاں ہر سانس میں تکلیف ہے، جہاں ہر صبح کسی نئے درد کی خبر دیتی ہے، تو ان گھروں پر شفا نازل فرما۔ تو ان کے بستر بدل دے، تو ان کے ماتھے سے بخار، ان کے جسم سے درد، ان کے خون سے زہر، ان کے سانس سے تنگی کو نکال دے یا اللہ۔ تو ہر وہ بیماری دور کر دے جو جسم کو کمزور اور روح کو پج مردہ کر رہی ہے۔ تو ہر وہ درد دور کر دے جو علاج سے نہیں صرف تیری رضا سے جاتا ہے۔ تو ہر وہ زخم بھر دے جو ڈاکٹر نہیں صرف تیرا کلام شفا دے سکتا ہے یا میرے مالک۔ تو ہمارے گھروں کو بیماریوں کی چھاؤں سے نکال کر صحت کی روشنی میں ڈال دے۔ تو ہمارے بچوں کو تندرستی دے، ہمارے ماں باپ کو شفا دے، ہمارے نوجوانوں کو طاقت دے اور ہمارے بوڑھوں کو قرار دے یا اللہ۔ ہر وہ بلیا جو زمین سے اٹھتی ہے، ہر وہ آفت جو آسمان سے اترتی ہے، ہر وہ مصیبت جو چھپ کر آتی ہے، تو ان سب سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما۔ تو ہمارے دروازوں پر اپنے فرشتے کھڑا کر دے، تو ہماری کھڑکیوں سے روشنی داخل کر دے، تو ہمارے سروں پر اپنا سایہ رکھ دے یا اللہ۔ جو بھی اس وقت دل میں دعا لیے بیٹھا ہے، جو اپنے گھر کی الجھنیں تیری بارگاہ میں لایا ہے، تو اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ تو اس کی چھت پر اپنی رحمت کی چادر تان دے،
تو اس کے گھر میں وہ سکون لکھ دے جسے دنیا کی کوئی طاقت چھین نہ سکے۔ یا اللہ، تو بیت المقدس کا مالک ہے، تو ان راستوں کو جانتا ہے جن پر تیرے محبوب نبیوں کے قدم پڑے، تو ان زمینوں کا راج جانتا ہے جن پر انبیاء نے سجدے کیے، تو جانتا ہے کہ آج وہی مقدس سرزمین خون سے تر ہو چکی ہے، وہی در و دیوار چیخ اٹھے ہیں، وہی مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہی ہیں۔ یا اللہ، فلسطین کے ان معصوم چہروں کی طرف دیکھ جو خوف کے سائے میں جوان ہو رہے ہیں، جن کے بچپن کھلونوں کے بجائے ملبے میں دفن ہو رہے ہیں۔ یا اللہ، ان بچوں کی طرف دیکھ جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھیں مگر اب وہ اپنے باپ کی قبر کے کتبے تھامے کھڑے ہیں۔ یا میرے مالک، تو ان بیواؤں کی فریاد سن جو راتوں کو آسمان کی طرف دیکھ کر صرف ایک ہی سوال کرتی ہیں کہ کیا کوئی ہے جو ہمیں انصاف دلائے۔ یا اللہ، وہ معصوم بچیاں جو ایک چادر میں کئی لاشوں کو لپیٹ رہی ہیں، جو روٹی مانگنے کے بجائے اپنے بھائی کی آخری رسومات کے لیے کپڑا مانگ رہی ہیں، تو ان کے نصیب میں وہ امن لکھ دے جو کبھی ان کی زمین کا حق تھا۔ یا اللہ، تو ان لوگوں کو حوصلہ عطا کر جو ہر دن کفن پہن کر نکلتے ہیں، جو ہر لمحہ شہادت کی تمنا دل میں رکھتے ہیں، جو صرف اس یقین پر زندہ ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یا اللہ، تو ان کے صبر کو جنت کا دروازہ بنا دے، تو ان کے آنسو کو عرش کا پیغام بنا دے، تو ان کے زخموں کو ایسی روشنی عطا کر دے کہ دنیا کی آنکھیں کھل جائیں۔ یا میرے مالک، تو ان ظالموں کو نیست و نابود فرما دے جو دن دہاڑے تیرے بندوں کا خون بہاتے ہیں، جو تیرے قرآن کو جلاتے ہیں، تیرے گھروں کو مسمار کرتے ہیں، تیرے بندوں کی چیخوں پر ہنستے ہیں۔ یا اللہ، تو ان کے خلاف اپنی غیرت کو حرکت میں لا، تو ان پر ایسی پکڑ نازل فرما جو قوم عاد و سمود پر نازل ہوئی تھی۔ یا اللہ، جو مسجد اقصیٰ کی طرف بڑھتے قدموں کو روکنا چاہتے ہیں، تو ان کے راستے بند فرما دے، تو اپنے انبیاء کے اس مقام کی حفاظت خود فرما، تو اپنے حبیب کے پہلے قبلے کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما۔ یا اللہ، جو فلسطینی مائیں اپنے لخت جگر کو شہید ہوتے دیکھتی ہیں، تو ان کے دلوں میں وہ تسکین ڈال دے کہ وہ تیری رضا پر راضی ہو جائے، تو ان کی آہوں کو اپنی رحمت کے بادل بنا کر ان پر برسنے دے۔ یا اللہ، تو ہر اس یتیم بچے کو سینے سے لگا جو جنگ میں ماں باپ دونوں کھو چکا ہے، تو اس کے لیے آسمان سے محبت، زمین سے سائے اور انسانوں سے مدد نازل فرما۔ یا میرے مالک، تو ان مظلوموں کو وہ صبر عطا کر جو امام حسین کے قافلے کو عطا کیا تھا، تو ان کی نسلوں کو وہ استقامت عطا کر جو بدر کے مجاہدوں کو عطا کی گئی، تو ان کے لہو کو وہ رنگ عطا کر جو شہادت کا نشان بن جائے۔ یا اللہ، تو اس امت کے بے حس دلوں کو جگا دے جو صرف تصویریں دیکھ کر افسوس کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، تو ہمارے ضمیر کو بیدار کر دے، تو ہمیں ان کے لیے آواز بننے کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ، تو فلسطین کے ہر زخمی دل کو شفا دے، ہر اجڑی بستی کو بسانے کا سبب بنا، ہر شہید کے خون کو تیرا پیغام بنا دے، اور ہر زندہ فلسطینی کو عزت، غیرت اور کامیابی کے ساتھ جینے کی راہ عطا فرما۔ میں آج کی دعا یہاں پر ختم کرتی ہوں۔ یا اللہ، ہماری آج کی دعا کو قبول فرما اور ہمیں اگلی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔